بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نیوکلک ایسڈز کی ڈائجیشن، ایبزارپشن اور یوٹیلائزیشن کو۔ نیوکلک ایسڈز یعنی ڈی این اے اور آر این اے، جن کے اندر پیورینز اور پائریمیڈینز ہوتی ہیں، یہ باڈی کے اندر بھی بن سکتے ہیں نیوکلک ایسڈ۔ تو ڈائٹریلی یہ نان اسینشیل ہیں، مطلب ہمیں انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باڈی میں یہ بن سکتے ہیں، اس لیے ان کو نان اسینشیل کہتے ہیں۔ نیوکلک ایسڈز کی جو ڈائجیشن ہوتی ہے یہ اسمال انٹسٹائن کے اندر ہوتی ہے۔ انزائمز کون سے ہیں؟ پینکریاٹک جوس سے انزائم آتے ہیں رائبو نیوکلیز، جو آر این اے کو بریک کرتے ہیں، اور ڈی آکسی رائبو نیوکلیزز ڈی این اے کو اولیگو نیوکلیوٹائڈ کی فارم میں بریک کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مزید بریک ہو جاتے ہیں، نیوکلیوٹائڈیزز آتے ہیں ان کے اوپر انزائمز اور بریک کر دیتے ہیں۔ بریک کرنے کے بعد فاسفیٹ اور نیوکلیوسائڈز کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ نیوکلیوسائڈ کہتے ہیں رائبوز شوگر اور نائٹروجنس بیس کو ملا کر۔ تو جب ان سے ایک فاسفیٹ نکل جاتا ہے، نیوکلیوٹائڈ سے ایک فاسفیٹ نکل جائے گا تو وہ نیوکلیوسائڈ کہلائے گا۔ نیوکلیوسائڈز کی جو ایبزارپشن ہے وہ یا تو ڈائریکٹ ہو جاتی ہے نیوکلیوسائڈ کی فارم میں، یا پھر ان کو مزید ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ شوگر کو اور نائٹروجنس بیسز کو فری کیا جاتا ہے ایبزارپشن سے پہلے۔ جو ان ایبزاربڈ پیورینز ہوتی ہیں، یعنی اسمال انٹسٹائن میں جو جذب نہیں ہوتی، وہ میٹابولائز ہو جاتی ہیں انٹسٹائنل بیکٹیریا کی وجہ سے، یعنی انٹسٹائنل بیکٹیریا ان پیورینز کو اور پائریمیڈینز کو، بیسز کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ڈائٹری پیورین اور پائریمیڈینز زیادہ استعمال نہیں ہوتے باڈی کے اندر نیوکلک ایسڈ کو دوبارہ بنانے کے لیے، کیونکہ نیوکلک ایسڈ باڈی میں خود بھی بن سکتا ہے ان کے بغیر بھی۔ تو پیورینز کی ایبزارپشن ہونے کے بعد پیورینز اکثر کنورٹ ہو جاتی ہیں یورک ایسڈ کی فارم میں انٹسٹائنل میوکوزل سیلز میں، اور بعد میں یہ یورک ایسڈ یورین کے ذریعے باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم نے ایک بریف ڈسکشن کی ڈائجیشن سے متعلق، یعنی کون کون سے انزائمز ہیں جو ایکٹ کر رہے ہیں یہاں پر نیوکلک ایسڈز کو ڈائجسٹ کرنے میں، کس لوکیشن میں یہ ڈائجیشن ہوتی ہے یعنی اسمال انٹسٹائن میں، اور ایبزارپشن کہاں پر ہوتی ہے وہ بھی اسمال انٹسٹائن میں ہے اس کی۔ ایبزارپشن ہونے کے بعد یوٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے، ڈائجیشن کے بعد یوٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے، باڈی میں کیا ان کا استعمال ہے یا نہیں ہے، اور ان کو دوسری فارم میں یعنی یورک ایسڈ کی فارم میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے یہاں پر اس ٹاپک میں ڈسکس کی ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم لپڈ کی ڈائجیشن، ایبزارپشن اور یوٹیلائزیشن کو ڈسکس کریں گے۔